آج تو مذہب کے نام پہ ایک سیٹ بھی قومی اسمبلی کی جیتنا بڑا مشکل ہے. لوگ آج سیٹ کی خاطر مسلک بھول جاتے ہیں. لوگ سیٹ کی خاطر جو ہے وہ مسلک اور اپنی تحریک کا جو مشن ہے اسے بھول جاتے ہیں. سیٹ کی خاطر غیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ قومی اسمبلی کی ایک سیٹ بھی کوئی مذہب کے نام پہ نہیں جیت سکتا. لیکن یہ واحد ملک ہے جو پورے کا پورا مذہب کے نام پہ جیتا گیا. سبحان اللہ. آج اگر کسی کا کسی مسلک سے تعلق ہے اسے ایک سیٹ کی خاطر غیروں کے ووٹ بھی لینے پڑتے ہیں. لیکن یہ پاکستان ہے جسے نہ کسی سکھ نے ووٹ ڈالا، نہ کسی عیسائی نے، نہ یہودی نے. اسے ووٹ ملے تو صحیح العقیدہ سنیوں کے. یہ واحد ملک. باقی تو کلمہ پڑھنے والے ایسے بھی تھے دستار جبے والے، وہ فضل الرحمان کی پارٹی کے، وہ تو کہہ رہے تھے ہم بننے ہی نہیں دیں گے. لیکن واحد ایک مسلک کے لوگوں نے جنہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، ایک مسلک کے لوگوں کی کوشش سے پاکستان باہر سے وجود میں آیا. تو پتہ چلا اگر بندہ مذہب کے ساتھ، مسلک کے ساتھ، بندہ اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ منسلک رہے تو خالق کائنات جل جلالہ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. پاکستان نہ کسی میڈیا کے زور پہ حاصل ہوا، نہ کسی لبرل کی سوچ پہ حاصل ہوا. پاکستان اولیاء اور علماء کے خطبات کا نتیجہ ہے. پیر مہر علی شاہ کی اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی تقریروں کا نتیجہ ہے. علماء اہل سنت حضرت امام فضل حق خیر آبادی کی تحریک کا نتیجہ ہے. علماء اہل سنت جو ہیں ان کی سوچ کا نتیجہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی کاوشوں سے یہ ملک عطا کیا. آج اس ملک میں کوئی اذانوں پہ پابندی لگا، کوئی علماء کے خطبات پہ پابندی لگا، کوئی سپیکر اتارے کہ آواز اتنی ہے ایک ہی لگا لو، چار کی کیا ضرورت ہے. اسے سوچنا چاہیے کہ وہ بغاوت پاکستان سے بھی کر رہا ہے، پاکستان کے نظریے سے بھی کر رہا ہے. یہ کوئی ہندوستان ہے کہ جہاں یہ کہا جائے کہ سپیکر ایک ہی اگر اذان پڑھنی ہے تو بس تمہاری چار دیواری میں اذان کی آواز آئے، دور تک آواز نہیں جانی چاہیے. اگر تقریر کرنی ہے تو تمہاری چار دیواری میں آواز رہے، دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچے. وہاں عیسائیوں کو تکلیف ہوتی ہے جب تم عیسائیوں کے خلاف بات کرتے ہو، قادیانیوں کو تکلیف ہوتی ہے جب تم ختم نبوت کی بات کرتے ہو. یہ کوئی ہندوستان نہیں جہاں پہ پابندی لگے. یہ پاکستان ہے جو حاصل ہی اس لیے کیا گیا کہ یہاں ختم نبوت کی بات بھی علل اعلان ہوگی، یہاں اسلام کی بات بھی علل اعلان ہوگی، یہاں اذان بھی اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی، نماز پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی، نہ قرآن کی تلاوت پہ پابندی ہوگی. آج اگر کوئی ان پہ پابندی لگائے تو اسے سوچنا چاہیے یہ بغاوت پاکستان سے بھی ہے، پاکستان کے نظریے سے بھی ہے.